آپ نے نام سنا ہوگا سلطان بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا، وقت کے بہت بڑے ولی ہیں۔ کیسے ولی ہیں؟ ایک عورت ان کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی حضرت جی آپ کی جو یہ داڑھی ہے، آپ کی داڑھی یہ قیمتی ہیں یا میرا جو گدھا ہے گدھا اس کی دم یعنی پونچھ، اس کے دوم کے جو بال ہیں وہ قیمتی ہیں۔ بولو یہ توہین ہے، اس کو سوال تھوڑی کہتے ہیں، اس کو تو توہین کہتے ہیں کہ آپ کے چہرے کی سنت جو داڑھی ہیں وہ قیمتی ہیں یا پھر میرے گدھے کا دم اور اس کے بال قیمتی ہیں۔ تو بایزید بسطامی کہنے لگے کہ بیٹا ابھی وہ معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تیرا گدھا مجھ سے زیادہ قیمتی ہو اور پھر مجھے پتہ چل جائے کہ میرا رب میری مغفرت کر دے گا تو پتہ چلے گا کہ تیرے گدھے سے زیادہ میں قیمتی ہوں، پر ابھی تو میں یہ تجھ کو نہیں کہہ سکتا کہ میری داڑھی قیمتی ہیں اور تیرے گدھے کا دم وہ ذلیل ہے، میں نہیں کہہ سکتا۔ جب ان کا انتقال ہوا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، اسی عورت نے آپ کو خواب میں دیکھا، اللہ نے بتایا تو بڑے خوبصورت نظر آ رہے تھے، ایک دم شاہی لباس پہنا ہوا تھا، شاہی سواری پر وہ بیٹھے ہوئے تھے سفید گھوڑے پر اور بڑے چمکدار نظر آ رہے تھے۔ عورت نے پوچھا کہ بایزید آپ ہو؟ کہاں بایزید میں ہوں۔ کہاں کہ دیکھ بیٹا جو تو نے سوال کیا تھا مجھ کو پہلے، آج اس کا جواب دیتا ہوں کہ میری داڑھی تیرے گدھے کے دم سے زیادہ قیمتی ہے۔ اب میں جواب دے رہا ہوں، مرنے کے بعد جواب دیا انہوں نے۔ اللہ کے دربار میں جب حاضری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کہا بوڑھے 72 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا، 72 سے 73 سال ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بوڑھے کیا لے کر آیا ہے؟ بایزید بسطامی کو سوال ہوا، شاہی سوال ہوا، کچھ نہیں بولے۔ دوسری مرتبہ کہا بوڑھے سنتے نہیں ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ خاموش رہے، کچھ نہیں بولے۔ تیسری مرتبہ کہا بوڑھے تجھے کہہ رہا ہوں، کیا لے کر آیا ہے؟ تو تیسری مرتبہ میں بایزید بسطامی نے فرمایا کہ میرے رب بادشاہوں کے دربار پر جاتے ہیں تو بادشاہ یہ نہیں پوچھتے کیا لے کر آئے ہو، بادشاہ پوچھا کرتے ہیں کیا لینا ہے۔ بادشاہ تو یہ پوچھا کرتے ہیں، دنیا کے بادشاہ جب یہ پوچھا کرتے ہیں جب در پر جاتے ہیں، آپ تو شہنشاہ ہیں، آپ تو تمام شاہوں کے شاہ یعنی شہنشاہ ہو، اور آپ مجھ فقیر کو پوچھتے ہو کیا لے کر آئے ہو؟ فقیر تو فقیر ہوتا ہے، آپ ایسا کہو کہ کیا لینا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے بایزید بولو کیا لینا ہے، کیا لینا ہے تمہیں مل جائے گا۔ بایزید نے کہا میرے رب تجھے لینا ہے، جنت لینی ہے نہیں، تجھے لینا ہے، میں تو آپ کا سوال کرتا ہوں، آپ کی رضا کا سوال کرتا ہوں۔ بایزید بسطامی کو کہا کہ جاؤ تجھے جو لینا ہو، جس جنت میں جانا ہو، میں نے تجھے پروانہ دے دیا۔ جنتیں ان کی رضا پر چھوڑی گئی، جنت ان کی رضا پر چھوڑی گئی کہ جا جو جنت لینی ہو تو لے لے، تو ان کی رضا پر جنت کو چھوڑا گیا۔ یہ سلطان بایزید بسطامی، یہ تو ان کی اوڑک کرانے کے لیے آپ کو میں نے واقعہ سنایا۔ یہ یتیم بچے تھے، ان کی ماں بیوہ تھی، ان کے والد صاحب کی بہت امید تھی کہ میرا یہ بچہ آگے بڑھ کر کے اللہ کا نیک بندہ بنے، اللہ کا ولی بندہ بنے، بہت ان کی امید تھی، لیکن بچپن ہی میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اب بیچاری یہ تو بیوہ عورت تھی، دن رات محنت کرتی، محنت کیا کرتی؟ اوروں کے گھروں میں جا کر کے روٹی پکاتی، اور روٹی پکا کر کے جو کچھ ان کو محنت مزدوری ملتی تھی اپنے بچے کو حلال کمائی کھلاتی تھی۔ لیکن ان کے ذہن میں ایک بات سوار تھی کہ میں اپنے بچے کو کس طریقے سے تربیت دے کر کے اللہ کا ولی بناؤں اور میرے مرحوم شوہر کی امید کو میں کیسے پورا کروں، وہ سوچتی ہی رہتی تھی۔ کبھی علماء کو پوچھتی، ان کو ایک ایڈریس دیا گیا کہ فلاں جگہ پر ایک نیک صالح متقی پرہیزگار استاد ہیں، اس بچے کو وہاں ان کی تربیت میں دے دو، اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا ولی بنائے گا۔ تو ان کی ماں
اس ایڈریس پر جہاں وہ نام ملا وہاں گئی، جا کر کے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ دیکھو حضرت، میں ایک بیوہ عورت ہوں، غریب عورت ہوں، یہ بچہ یتیم ہے، اس کا باپ مر چکا ہے، اس کے باپ کی بہت تمنا تھی کہ میں اپنے بچے کو اللہ کا نیک بندہ بناؤں، اس کی تربیت کروں، لیکن وہ اپنی عمر نے وفا نہ کی تو وہ چل بسے، اب اس کی ساری تربیت کی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی ہے، تو میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ میرے بچے کو آپ علم دین بھی سکھاؤ اور ساتھ میں تربیت بھی کرو، لیکن میں آپ کو ایک درخواست کرتی ہوں خاص کہ میرا بچہ جب کبھی میری یاد اس کو آ جائے تو اس کو کبھی بھی چھٹی مت دینا۔ تو استاد تو چونک گئی کہ یہ پہلی عورت ایسی ہے جس نے ایسی درخواست کی ہو کہ میرے بچے کو چھٹی مت دینا۔ تو کہا ٹھیک ہے، آپ کہہ رہی ہو تو ہم نہیں دیں گے۔ بہرحال وہ عورت تو اپنے بچے کو دے کر کے اپنے گھر چلی آئی۔ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے۔ جب ماں کی یاد آئی بچے کو تو اپنے استاد کے پاس گئے، کہنے لگے حضرت مجھے تھوڑی میری ماں کی یاد ستا رہی ہے، تو آپ صرف 1 دن کے لیے چھٹی دو، صرف 1 دن کے لیے۔ تو استاد سوچنے لگے کہ یہ بیچارے یتیم بچے کو میں کس طریقے سے سونپ سکتا ہوں، اگر اس کی ماں کو حوالے کروں 1 دن کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ بچہ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ بہت سوچتے رہے، ایک جگہ تو بچہ تھا اس کے دل کو بھی توڑنا نہیں تھا، اور ایک جگہ ماں درخواست کر کے گئی تھی تو اس کی درخواست کو بھی توڑنا نہیں تھا۔ تو استاد نے ہاتھ اٹھائے، کہا میرے پروردگار میں تو پھنس گیا ہوں ایک بیوہ عورت اور ایک یتیم بچے کے درمیان، ماں کو دیکھتا ہوں تو اس کی بیوانگی یاد آ جاتی ہیں اور بچے کو دیکھتا ہوں تو اس کی یتیمی تڑپاتی ہیں، اب تو ہی فیصلہ کر کے میں کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی۔ انہوں نے بچے کو بولا کہ دیکھ بیٹا، میں تجھ کو سبق دیتا ہوں، اگر تو رات کے وقت اتنا سبق یاد کر لے تو میں تجھے چھٹی دوں گا، اور اگر تو نے یہ سبق یاد نہیں کیا تو تمہیں چھٹی نہیں ملے گی۔ تو بچہ تو اچھل کود کرنے لگا کہ چلو سبق تو یاد کر لیں گے، لیکن بعد میں جب اس نے کتاب دیکھی تو اس نے تو سوچا کہ یہ تو میں نے خوشی میں ہاں کہہ دیا، یہ تو اتنا زیادہ سبق ہے کہ 1 رات نہیں 10 راتوں میں بھی یاد نہیں ہو سکتا۔ اب وہ ڈر گیا بچہ، دل میں سوچنے لگا کہ اگر استاد جی کو یہ کہوں کہ آپ میرے سبق کو کم کر دو تو حکم ٹالنا ہو جائے گا۔ یہ اس زمانے کے بچے، آج کا بچہ تو استاد کو گالی دیتا ہے سامنے، اس لیے کہ ماں نے کہا ہے کہ ڈریو مت، باپ نے کہا ہے کسی سے ڈرنے کا نہیں، اس لیے بچہ پھر مدرسے میں بھی گالی دیتا ہے اور ٹیچر کو بھی اسکول کے اندر گالی دیتا ہے، اس لیے کہ گندی تہذیب گھر میں سیکھ کر مدرسے میں آیا ہے۔ مدرسے کے اندر پاک نظام، پاک ماحول ہوتا ہے، اس ماحول کو لے کر گھر میں جاتا ہے اور تم لوگ ان کو گندا کر دیتے ہو۔ مدرسوں کے اندر تہذیب کے ساتھ رہتا ہے اور آپ کے پاس آتا ہے تو آپ گندا کرتے ہو۔ تو بچے نے دل کے اندر سوچا کہ میں کس طریقے سے حکم کو ٹال سکتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، استاد کے پاس تو نہیں جانا ہے، پر ایک کام کروں میں اپنی رجا کینسل کر دوں۔ تو لیکن پھر دل میں ماں کی یاد آ گئی، لیکن ماں نے اس کو سکھلایا تھا کہ بیٹا سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ استاد نے سکھلایا تھا کان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے ہر چیز آسان ہے۔ کہنا بہت آسان ہے، یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن جب تقاضا آتا ہے تو ہوا نکل جاتی ہے۔ یہ تو خالی بکواس کرتے ہیں، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، ٹیمپریری شبد ہوتے ہیں، یہ شبدوں کو خالی بکنا ہوتا ہے، لیکن جب آتے ہیں اس بنور میں تو بات پوری ہو جاتی ہے۔ کہنا بہت آسان ہے۔ بچے نے سیکھا کہ میرے استاد نے بھی کہا کہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، اور میری ماں نے بھی یہ تعلیم دی ہے، تو اللہ سے کہنے لگا میرے رب
میں معصوم ہوں، میرے معصوم پنے پر رحم فرما، میرے دل کے اندر تو نے ماں کی محبت رکھی ہیں، ماں کی یاد مجھے تڑپا رہی ہیں، تو مجھے یہ سبق سکھلا دے کہ میں اس پر نظر کروں اور مجھے یاد ہو جائے۔ بچے نے جیسے ہی صفحے پلٹے کہ سب یاد ہو گیا، پورا سبق یاد ہو گیا۔ اب استاد کے پاس گئے، استاد جی یاد کر لیا میں نے، تو کہا سبق یاد ہو گیا؟ کہا ہاں یاد کر لیا، لو آپ سنو، اور سننے کے بعد چھٹی دوں گے کہ نہیں دوں گے؟ کہا بالکل شرط ہے۔ تو استاد نے جب سبق سنا تو من و ان جیسا اندر لکھا ہوا تھا ویسا ہی بچے نے بغیر غلطی کے سنا دیا۔ استاد اپنی آنکھ نکال کر بچے کو دیکھ رہے تھے، تو بہت دیر تک دیکھتے رہے تو بچہ کو لگا کہ استاد میری طرف غصے سے دیکھ رہے ہیں، ابھی تو معصوم بچہ ہے، کچھ بول نہیں رہے تھے، وہ دیکھ ہی رہے تھے۔ تو استاد سے وہ ڈر گیا، کہنے لگے کہ استاد آپ غصے ہو گئے، کیا دیکھتے ہو؟ کہا کہ بیٹا میں تجھ کو نہیں دیکھتا، میں تیرے چہرے میں ولایت کا نور دیکھ رہا ہوں، تیرے چہرے کے اوپر ولایت کی کرن کو دیکھ رہا ہوں کہ اس بچپنے میں تیرا چہرہ ترجمانی کرتا ہے کہ تو آگے چل کر کے صاحب کرامت ولی بنے گا۔ بچے کو کیا معلوم ولایت کیا چیز ہے، بچے کو کیا معلوم صاحب کرامت ہونا کیا ہے، اور استاد محترم بچپنے کے اندر اس کی پیشانی پر ولایت کا نور دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے چھٹی دے دی، تجھ کو چھٹی دے دی، اس کو ایک قافلے کے ساتھ بھیج دیا، قافلے چلتے تھے اس زمانے میں، تو اس کے گاؤں کا ایک قافلہ آیا، پہچان والے لوگ تھے، تو قافلے کے ساتھ بچے کو بھیج دیا۔ بچہ تو گیا، جب وہ اپنے گھر پہنچا تو دروازہ بند تھا دروازہ، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، زور سے بولا کہ امی بایزید، کوئی آواز نہیں۔ پھر دوسری مرتبہ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ امی میں تیرا بیٹا بایزید، کوئی جواب نہیں۔ تیسری مرتبہ جب اس نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون بایزید؟ میرا تو کوئی بیٹا بایزید نہیں ہے، میرا تو وہ بیٹا بایزید ہے جب علم دین کو پورا کر کے آئے گا، اور اگر تو بیچ میں چھٹی لے کر آیا ہے میں تیرا چہرہ تک نہیں دیکھوں گی، وہیں سے لوٹ جاؤ۔ تو بیچارہ بچہ نا امید ہو کر کے ایک قافلے کے ساتھ پھر سے چلا گیا اپنے استاد کے پاس۔ اب استاد سے ملاقات کی، وہ ہنسی خوشی رہنے لگا۔ اس کے بعد استاد نے پوچھا کہ بیٹا میں تجھ کو دیکھتا ہوں کہ تو مایوس لگ رہا ہے، تو اس نے اپنا پورا واقعہ سنایا کہ استاد جی میں گھر گیا تو امی نے ایک مرتبہ جواب نہیں دیا، دوسری مرتبہ نہیں دیا، تیسری مرتبہ مجھے کہا کہ میرا تو کوئی بایزید بیٹا نہیں ہے اگر ابھی آیا ہے، میرا بیٹا تو اس وقت آئے گا جب ولی کامل بن کے آئے گا۔ تو کہا کہ بیٹا امی سے ناراض تو نہیں ہونے تم؟ کہا کہ نہیں ناراض نہیں ہوں، لیکن ماں اگر میرا چہرہ دیکھ لیتی تو مجھے بہت اچھا لگتا، مجھے کوئی برا نہیں لگا ہے۔ بایزید پڑھتے رہے 17 سال تک ماں کو نہیں دیکھا، 17 سال تک ماں کو نہیں دیکھا۔ ایک رات استاد محترم سوئے ہوئے تھے اور سونے کی حالت میں سرور کائنات تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے کہاں ہے میرا لڑکا بایزید، اور کہاں ہے وہ نوجوان جس کو اللہ نے پسند کر لیا ہے میری اس امت کے لیے اور میری اس امت کی رہنمائی کے لیے۔ اب میرے اس لڑکے نے اپنی تعلیم کو مکمل کر لیا ہے، پہنا دو اس کو ولایت کا تاج اور دے دو اس کو سند، اور آپ کے مدرسے سے اس کو فارغ کر دو، اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اس کو ولایت کا تاج دیتا ہوں، اور تمہاری پگڑی کے اندر اس ولایت کو میں نے چھپایا ہے، اسی ولایت والی پگڑی اس کے سر پر ڈال دو، اور ڈال کر کے اس کو سند دے کر کے اس امت کے حوالے کر دو کہ اس وقت امت کو ضرورت ہے بایزید بسطامی کی۔ استاد تو بہت پریشان ہو گئے، اور رات کو اٹھ کر کے بایزید کو دیکھا تو وہ تو تہجد پڑھ کے گر گرا رہے تھے، اللہ سے گر گرا رہے تھے، تو لپٹ گئے، وہ چھوڑتے ہی نہیں تھے، استاد چھوڑتے ہی نہیں تھے ان کو۔ تو کہنے لگے حضرت آخر آپ نے کیا دیکھا کہ مجھے اس طرح آپ لپٹ رہے ہو؟
تو پگڑی اتار کہا کہ بیٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے میرے اس مدرسے سے فارغ کر دیا۔ وہ دنگ رہ گئے کہ اللہ کے نبی نے ایسا کیا، اور کہا کہ یہ میری پگڑی ہیں، ولایت کا تاج تجھ کو پہناتا ہوں، اس میں ولایت چھپی ہوئی ہیں کہ اللہ کا حبیب اس بچے کو فارغ کرنے کے لیے رات کے وقت آیا۔ یہ ہیں بایزید بسطامی۔ جب اپنے گھر گئے، ماں کے پاس گئے، اور ماں نے جب چہرہ دیکھا، ایک ہی مرتبہ میں جیسے آواز دی، بایزید دروازہ کھولا، ادب سے کھڑی ہو گئی۔ تو کہنے لگی کہ ماں آپ میرے احترام کے لیے کھڑی ہو، ارے میں آپ کا احترام کروں۔ تو کہا کہ بیٹا جس کی سند حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو، ایک طرف استاد دیکھ رہے ہیں، ایک طرف ماں دیکھ رہی ہیں، کہ تیری سند کو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ میرے نبی نے اور اللہ کے حبیب نے تیرے حق میں تیرے استاد کو فرمایا اور تجھے فارغ کر دیا۔ اب میں نے تجھے اس امت کے حوالے کر دیا، اب اس امت کی ذمہ داری تیرے کاندھوں پر دی جا رہی ہیں۔ اللہ کے حبیب نے تیرے کاندھوں پر امت کی ذمہ داری رکھی ہیں، اور ان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تجھ کو ولی کامل بنایا۔ میرے بھائیو، لاکھوں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ ان کی ماں نے دعا کی، میرے رب اب مجھے اٹھا لے دنیا میں، اب مجھے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تو صرف میرے مرحوم شوہر کی امید کو پورا کرنا تھا۔ میں نے میرے بچے کو سونپ کر کے تربیت کروا لی، اور میں نے اپنے بیٹے کو امت کے حوالے کر دیا، اب میری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ دوسرے ہی دن ان کی ماں کا انتقال ہو گیا۔